بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ گزشتہ آیتوں میں مشرکین کی افتراء کی تردید تھی اجمالاً، اور اب آیت مذکورہ میں مشرکین کی افتراء کی تردید ہے تفصیلاً، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ تم مجھ کو یہ بتلا دو کہ اگر یہ قرآن من جانب اللہ ہے اور پھر تم اس کے منکر ہو، اور وشہد شاہد من بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کے معتبر مستند اہل علم گواہی دے، جو علم و عمل، امانت، دیانت کے اعتبار سے بھی مسلم ہو، ایک ہو، زیادہ ہو، ماضی میں ہو، حال میں ہو، یا فیوچر میں، مستقبل میں ہو، قرآن کریم کے حوالے سے شہادت دے کہ یہ من جانب اللہ ہے، اللہ کا کتاب ہے، شہادت کے ساتھ ساتھ ایمان بھی لائے۔ اور اے مشرکین، تم باوجود بے علم ہونے کے ایمان لانے سے گریز کرتے ہو، تکبر کرتے ہو، غرور کرتے ہو، تو پھر اس صورت میں ظالم بے انصاف کون ہوگا؟ اور اس بے انصافی کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ظالمین کو ہدایت نہیں کرتا۔ ظالمین ہمیشہ گمراہی میں ہی مبتلا رہتے ہیں، ظالمین ہمیشہ ضلالت میں رہتے ہیں، اور ضلالت ظالمین کا انجام ہوتا ہے۔ جہنم کا آگ ظالمین کا انجام ہوتا ہے۔ ظالمین قابل رحم نہیں ہوتے۔ ظالمین ہمیشہ ظلم کرتے ہیں بزدلی کی اساس پر، غرور، تکبر، مفاد پرست ہوتے ہیں ظالمین۔ ظالمین انسان کو انسان نہیں سمجھتے، ظالمین خواہشات کے متبع ہوتے ہیں، اور ظالمین کو اللہ تعالی دنیا میں بھی نشان عبرت بناتے ہیں، سزا دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ظالمین کو سزا دیتے ہیں۔ اللہ ظالمین کو پسند نہیں کرتے، ظالمین کو ہدایت نہیں کرتے۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي اسرائیل کا مضمون تقریباً وہی ہے جو سورہ شعراء کے آخری رکوع میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آیَةٌ يَعْلَمُهُ عُلَمَاءُ بنی اسرائیل۔ حاصل یہ ہے کہ یہ جاہل یہود نصارہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کریم کی حقانیت کا انکار کرتے ہیں، یہ خود اپنے کتابوں سے بھی ناواقف ہے، بے خبر ہے، جاہل ہے، کیونکہ بہت سے علماء بنی اسرائیل اپنی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور نبوت کی علامت کا مشاہدہ کر کے ایمان لا چکے ہیں۔ کیا ان علماء کی شہادت بھی ان لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ آیت مذکورہ میں یہی ارشاد فرمایا کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ میرا دعوی رسالت یا قرآن کریم کی حقانیت کے اللہ کا کتاب ہونا، اس پر تم افتراء کرتے ہو، تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کے غلط ہونے کے لیے اتنی سی بات کافی ہے کہ جو شخص اللہ پر افتراء کرے کہ اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور واقع میں وہ نبی نہیں ہوں، تو پھر تو نزول عذاب سنت اللہ ہے۔ جھوٹے نبی کا ذلیل ہونا اور اس پر نزول عذاب، وہ تو اللہ کی سنت ہے۔ لیکن جب میں سچا پیغمبر ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دعوی نبوت درست ہے،
قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل ہے، معجزہ ہے، اور تم لوگ میری رسالت سے انکار کرتے ہو، قرآن کریم کی حقانیت سے انکار کرتے ہو، کفر، شرک، نفاق پر اصرار کرتے ہو، ضلالت پر جمے ہوئے ہو، تمہارا انجام کیا ہوگا اور کیا ہونا چاہیے؟ خصوصاً اس صورت میں کہ میں خود تمہارے جو بنی اسرائیل ہی میں کوئی بڑا عالم، وہ قرآن کریم من جانب اللہ کی شہادت دے، گواہی دے، مسلمان ہو جائے، اور تم اس کے علم کے بعد بھی اپنی ضد نہیں چھوڑ رہے ہو، عناد نہیں چھوڑ رہے ہو، حسد نہیں چھوڑ رہے ہو، بتاؤ تمہیں کس قدر عذاب ہونا چاہیے؟ تم کس قدر عذاب کے مستحق ہو، بدبختو۔ ایک بات کہ آیت مذکورہ میں خاص بنی اسرائیل کا نام نہیں لیا گیا، اور نہ یہ متعین کیا کہ شہادت اس آیت کے نزول سے پہلے لوگوں کے سامنے آ چکی ہے یا آئندہ آنے والی ہے، بلکہ یہ جملہ شرطیہ کے طور پر فرمایا کہ اگر ماضی میں بالفعل واقعاً یا آئندہ فیوچر میں، مستقبل میں ایسا ہو جائے تو تمہیں اپنی فکر کرنا چاہیے کہ تم عذاب سے کیسے بچو گے۔ آیت سمجھنا اس پر موقوف ہے کہ علماء بنی اسرائیل میں سے کسی شاہد معین کو اس کا مصداق قرار دیا جائے، بلکہ جتنے حضرات یہود نصارہ کے اہل علم دین اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، قرآن کریم کو برحق کتاب تسلیم کر چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کر چکے ہیں، جیسے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں، بعض روایات میں ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ یہ آیت عبداللہ ابن سلام کے بارے میں نازل ہے۔ تو اس صورت میں آیات مذکورہ جو ہے وہ مدنی ہوگی۔ رواہ البخاری و نسائی و مسلم من حدیث مالک۔ البتہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت مجاہد، ضحاک، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سب نے بھی اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ یہ آیت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہے، لیکن آیات کے مکی ہونے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک قسم کے اس صورت میں یہ پیشنگوئی کے لیے ہے، یہ آئندہ مستقبل کے لیے ہے۔ اور قالہ ابن حافظ عماد الدین ابن کثیر، قل کہہ دیجئے، ارأیتم، دکھلا دیجئے مجھے، اخبرونی ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، وکفرتم، اور تم نے انکار کر دیا، بھی اس کا، قرآن کا، وشہدہ، اور گواہی دے، شاہدن، گواہ نے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی مثلہ، اسی طرح کی، فآمنا، پس وہ ایمان لایا، واستکبرتم، اور تم نے غرور کیا، تکبر کیا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رب العالمین ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ ظالمین کو پسند نہیں کرتا تو ہدایت کیسے دے گا؟ ان اللہ لا یحب الظالمین بھی آیا ہے، اللہ لا یحب الظالمین آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالمین کو پسند نہیں کرتا، ہدایت تو اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، اس کو کیسے ہدایت دے گا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔